السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجالا يتخوضون في مال اللہ بغیر حق فلهم النار یوم القیامہ، صحیح بخاری۔ معزز سامعین اکرام، عزیز بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد ہمارے رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء اکرام کو بھیجا، جن میں سے آخری کڑی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود ہو، اللہم صلی علی اللہم بارک علی۔ معزز بھائیوں اور عزیز دوستو، جیسا کہ میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، لیکن اللہ رب اللہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس اللہ عندہ، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس بہت زیادہ اجر عظیم ہے۔ اس آیت کے اندر تمہارے مال اور تمہارے آل و اولاد کس طرح سے فتنہ ہے۔ معزز سامعین اکرام، مفسرین اکرام کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ مال و دولت، اگر آپ کا یہ آل و اولاد اللہ رب العالمین کے فرمان پر مقدم ہو جائے، یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت میں رکاوٹ بن جائے، تو آپ کا یہی مال و دولت، آل و اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ اگر یہی مال و دولت اگر آپ کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں، اللہ رب العالمین کی فرمان میں رکاوٹ نہ بنے، تو یہی آپ کے لیے بہت زیادہ اجر عظیم ہے۔ سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن دنیا کے جتنے انسان ہیں، سارے کے سارے انسان اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اللہ رب العالمین انسان سے 5 سوال کریں گے، اور جب تک یہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے تب تک وہ اللہ رب العالمین کے دربار سے وہ ہٹ نہیں سکتا۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین پہلا سوال یہ کہ عمرہ فیما افنا، جو ہمیں اللہ رب العالمین نے 60-70 سالہ زندگی عطا فرمایا ہے، ہم نے اس عمر کو کہاں پر لگایا؟ آیا ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس راستے پر چلنے کو حکم دیا ہم اس راستے پر لگایا؟ اگر ہم نے لگایا تو ہم کامیاب ہیں، لیکن اگر ہم نے اسی عمر کو جوا، شراب، سٹا، نہ جانے کون کون سی برائی میں لگا تو ہم ناکام و نامراد ہیں۔ وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اسی عمر کے اندر دیکھ لیجئے کہ اس نوجوانی کے جو حالت ہیں، اس نوجوانی کو ہم نے کہاں پہ خرچ کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جوانی کی جو عبادت ہے اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن 7 طرح کے لوگ اللہ رب العالمین کے عرش الہی کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک نوجوان وہ بھی ہوگا جو شاب نشا فی عبادت اللہ، جو اپنی جوانی کی عبادت کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچہ کیا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگایا، تو ایسا انسان بھی عرش الہی کے نیچے میں ہوں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو جوانی ہے ہم اس کو کہاں پہ خرچہ کر رہے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین کی عبادت میں، یا پھر ہم یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ ہم جوان ہیں، جب بوڑھے ہوں گے تو ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے؟ نہیں میرے پیارے بھائیوں، انسان کے کب موت آ جائے، کب مر جائے، کچھ پتہ نہیں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، انسان کے کب کہاں پر کس وقت موت آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ لہذا یہ جو جوانی ہے، اس جوانی کو تم آپ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائیے۔ اسی طرح وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَ أَنْفَقَ،
یہ جو دھن و دولت آپ کمارے ہم کمارے ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین بھی قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا اور پوچھ تاچھ ہوں گے کہ ہم یہ مال و دولت جو کما رہے ہیں، کیا یہ مال و دولت ہم حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا ہم حرام طریقے سے اس کو جمع کر رہے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، آپ جو پیسہ کما رہے ہیں، آپ وہ جو دھن و دولت جمع کر رہے ہیں، کیا یہ حرام طریقے سے آ رہا ہے یا حلال طریقے سے آ رہا ہے؟ کہ آپ چوری کر کے جمع کر رہے ہیں یا ڈکیتی کر کے جمع کر رہے ہیں یا اپنی محنت کے پسینے سے آپ اس کو جمع کر رہے ہیں؟ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اور اسی طرح اس مال کے بارے میں بھی دوسرا سوال ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جو اس پیسے کو کمائے ہیں، آپ اس کو کہاں پہ خرچہ کر رہے ہیں؟ کہ آپ صحیح راستے پہ خرچہ کر رہے ہیں یا برے راستے پہ خرچہ کر رہے ہیں؟ کیا اس مال و دولت کو آپ مسجد بنانے میں، مدرسہ بنانے میں، یتیم کی خیر گیری کرنے میں، بیواؤں کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں، یا پھر آپ اس پیسے کو سنیما گھروں میں، ٹی وی دیکھنے میں، فلم بینی میں، جوا سٹا، شراب نوشی اور نہ جانے کتنی برائیوں کے اندر آپ خرچ کر رہے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، آپ بخوبی جانتے ہیں اگر آپ اس مال کو حلال طریقے سے کماتے ہیں اور حلال طریقے پر خرچہ کر رہے ہیں تب تو آپ کامیاب ہیں۔ لیکن اگر اسی مال کو آپ حرام طریقے سے کما رہے ہیں، بے جا طور پر خرچہ کر رہے ہیں، تو جان لیجیے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے مال و دولت کو بے جا طور پر خرچہ کر رہے ہیں، بے جا طور پر اس کو لٹا رہے ہیں، حرام طریقے سے کو خرچہ کر رہے ہیں، غلط جگہ پر اس کو خرچہ کر رہے ہیں، قیامت کے دن اس انسان کے لیے آگ ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو ذرا سوچیں کہ آپ جو پیسہ کما رہے ہیں، مال و دولت کما رہے ہیں، کہاں پہ خرچہ کر رہے ہیں، کس طرح سے خرچہ کر رہے ہیں، آپ بخوبی جان رہے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو مال و دولت کما رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، روپیہ پیسہ جمع کر رہے ہیں، آپ حلال طریقے سے کمائیے، حلال طریقے سے اس کو جمع کیجئے اور صحیح راستے پر آپ خرچہ کیجئے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مدرسہ میں اور مساجدوں میں خرچہ کریں، نہیں، آپ اپنے بال بچوں کے اوپر بھی خرچہ کریں، آپ اپنے بیویوں کے اوپر خرچہ کریں، آپ اپنے والدین کے اوپر بھی خرچہ کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ حرام طریقہ نہیں بلکہ حلال طریقہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اور اسی طرح آخری بات یہ ہے، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو کچھ آپ نے دین کی باتیں سیکھی ہے، جو کچھ آپ نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے، آپ نے اس کے اوپر کہاں تک عمل کیا ہے؟ معزز سامعین کرام، لہذا جہاں پر جب آپ دین کی بات سنیں، جہاں پر آپ جس پر آپ سنیں آپ اس پر عمل کریں، اور اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو قیامت کے دن آپ سے اس کا باج پرس ہوگا، آپ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ لہذا میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آخرت کے لیے تیاری کیجئے، آخرت کے لیے آپ مال و دولت اللہ رب العالمین کے راستے میں بھیجئے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔